پاکستان میں ایشین ماس ریسلنگ چیمپئن شپ کے مقابلے ہوئے جس میں 7 ممالک نے حصہ لیا. پاکستان کی نمائندگی 20 کھلاڑیوں نے کی. پاکستانی پہلوانوں نے ملک کے لیے 2 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے جیتے، اپنے نام کیے. اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جب ہماری خواتین اس طرح سے فیصلہ میں نظر آتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار ہماری خواتین. دیکھیں نا، اب میں آپ کو بتا رہا تھا نا، اب ڈر رہی تھی کہ خواتین جو ہیں ان کو چیلنجز کا سامنا رہتا ہے. 2 مردوں کے بیچ میں خواتین کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندی نا 2 مردوں پہ بھاری ہے. کیا بات ہے بھیا، کیسا دیا. ٹھیک ہے، تو اس وقت ہمارے ساتھ شانزہ ریاست موجود ہیں جنہوں نے 65 کلو گرام کیٹیگری میں برونز میڈل اپنے نام کیا، اور پاکستانی دستے میں شامل ناجیہ سجاد شاہ ان دونوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو ایک سب سے پہلے تو آپ دونوں کو، شانزہ اور ناجیہ، بہت بہت السلام علیکم. بہت بہت مبارک میڈل حاصل کرنے پہ. کیسا فیل کر رہی ہیں آپ دونوں، بتائیے. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. اچھا، کھیل ایک اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ہم بہت سارے لوگوں کے، ممالک کے لوگوں سے ملتے ہیں، کھلاڑیوں سے ملتے ہیں، ہمیں ایک ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے. بہت زیادہ ہماری لرننگ ہوتی ہے، اور یہ ایک موقع ہمیں ملتا ہے وہاں جانے کا. اور پھر اگر ہم جیت کر آ جائیں تو پھر یہ ہمیں سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. یہ تو اللہ میاں ہمیں ضد دے دیتے ہیں، یہ اچیومنٹ کی بات ہوتی ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم بات کرتے ہیں نا، یہ تو چلے ایک اچیومنٹ ہو گئی اور اس پہ ہم جتنا اپریشیٹ کریں، جتنی مبارکبادیں کم ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ چیلنجز جو کہ کہیں چھپ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چلے کامیابی حاصل کر لی، لیکن کامیابی کے پیچھے وہ جو چیلنجز آپ نے فیس کیے وہ چھپ گئے. لیکن میں چاہتی ہوں وہ چھپے نہ. وہ خواتین جو آپ لوگوں کی طرح بننا چاہتی ہیں، کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہیں، پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں، وہ جانے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے بہت ساری مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی ہے. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، واقعی بہت مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنے اراؤنڈ فرینڈس، فیملی، ان کو جو ہے نا وہ ان کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، جس کے لیے جو بہت مشکل ہوتا ہے. کوئی ہوتا ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. میرے گھر والے بہت سپورٹیو ہے. میں اپنے ہسبینڈ کو سلوٹ کروں گی، جو کہ وہ ہر وقت مجھے جو ہے وہ اجازت دے دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. میری یونیورسٹی والے جو ہے مجھے اجازت دے دیتے ہیں. سو نائس آف دیم. اور مجھے دیکھ کے میرے راؤنڈ جتنے لوگ ہیں انہیں بہت پوٹینشیل حاصل ہوتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن باقی عوام جو ہے نا، جو ان کے ساتھ سپورٹ نہیں کرتے ہیں، یہ ایک بری بات ہے. سپورٹ کرنا چاہیے، بچیوں کو آگے جانے دینا چاہیے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ کی بات ہوتی ہے. ملک کے لیے تو آپ کھیلتے ہیں، ایک سیلف کانفیڈنس بھی بیلڈ اپ ہوتا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. آپ نکلیں، آپ جو ہے لڑکیوں کو نکلنا چاہیے. فیڈریشنز جوائن کرنی چاہیے، جو کہ ہمارے ڈفرینٹ فیڈریشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کلب لگاتے ہیں، ٹریننگ کرواتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے. آپ کو ایک فری کیمپ ملتے ہیں، فری ٹریننگ ملتی ہے. سب کو نکلنا چاہیے اور عوام کو جو ہے نا سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل. اچھا شانزہ، آپ مجھے بتائیے کہ کیسی رہی آپ کی جرنی جب انٹرنیشنل مقابلوں میں ہم بھیڑتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں؟ کیا ڈفرینس فیل کرتی ہیں ان کی تیاری میں، اپنی تیاری میں؟ سب سے پہلے تو جب ہم انٹرنیشنلی کھیلتے ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان کی عزت ہوتی ہے. ہم پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں، اور ان کی تیاری اور ہماری تیاری میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ لوگ مطلب ان کو یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے نا، وہ صرف اپنی تیاری کرتے ہیں. ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن شکر الحمدللہ ہماری فیڈریشنز ہمیں بہت سپورٹ کرتی ہے، فلی سپورٹ کرتی ہے، اور ہمیں آن لائن ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کا پورا سال کیمپ لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت فٹ ہوتے ہیں. انہیں ہر طرح سے گائیڈ کیا جاتا ہے. نیوٹریشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ فٹنس ٹرینر ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ. جبکہ ہمارے ساتھ مشکل سے ہمارے کوچ ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور ان کو بھی بہت مشکل سے ہمیں ان کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا. لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر حکومت ہمیں سپورٹ کرے تو ہمارے ساتھ فیزیو، ہماری سپورٹس میں فیزیو کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جو ماس ریسلنگ کی فیڈریشن ہے ان کی ایک پرسنل فیزیو بھی ہے اور کوچ بھی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں ہوا اس کمپٹیشن میں. ایسے اسٹیٹ کو جو ہے نا وہ ساتھ دینا چاہیے. پہلے ایک ٹائم تھا جب
گیمز ہوتی تھی. میرے اپنے یونیورسٹی کے ڈین, ان کے ساتھ میری ڈسکشن جب ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہاکی کے پلیئر رہ چکے ہیں. تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس وقت ایک دور تھا جب کہ اسٹیٹ جو ہے وہ خود سارے اسپورٹس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی تھی اور اپنے پلیئرس کو آگے لے کے جاتی تھی. اسٹل جب میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں کھیلنے کے لیے جا رہی ہوں, انہوں نے مجھے بیسٹ آف لک تو کہا تھا, لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اسٹیٹ اگر آپ کو سپورٹ کرے نا تو بات ہوتی ہے. اسٹیٹ سپورٹ نہیں کرتی تو دیکھیں ہم آج کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. باہر کے ممالک میں انہوں نے اگزامپل دی کہ جرمنی کا ملک دیکھیں, آسٹریلیا دیکھیں, لندن دیکھیں, یہ لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے اپنے اسپورٹس کو لے کے, اور اسٹل ہم ابھی تک وہیں بیٹھے ہیں. ہمیں واقعی اسٹیٹ کی طرف سے 0.000 سپورٹ ہوتی ہے. بالکل ناجی, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب آپ کو ایک اچھے لیول سے سپورٹ ملتی ہے نا تو پھر آپ کا مورال ہی الگ ہوتا ہے. اچھا شانزے, میں اپنے ناظرین کے لیے جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے, مجھے یہ بتائیں کہ میس ریسلنگ بیسیکلی کیا ہے؟ جو ایک ریسلنگ ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے اس کا آئیڈیا کہ وہ کیا ہوتی ہے, لیکن کیا ڈفرنس ہے دونوں میں؟ میس ریسلنگ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ریسلنگ جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جدوجہد ہے نا, جو ریسلنگ میں دو لوگ آپس میں باڈی کانٹیکٹ کرتے ہیں نا. لیکن میس ریسلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مڈ میں ایک پھٹا سا ہوتا ہے بورڈ جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں جو پرسن ہوتے ہیں ایک لیفٹ پہ بیٹھتا ہے ایک رائٹ پہ نا, تو آپس میں ایک سٹک ہوتی ہے. سٹک کو بیسیکلی پل کرنا ہوتا ہے, جو پل کر لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے. تو اس میں فل باڈی کا مطلب سر کے بال سے لے کے پاؤں تک کا زور لگتا ہے, اور جس نے فرسٹ 3 راؤنڈز ہوتے ہیں بیسٹ آف 2 کھیلنا ہوتا ہے, اور جو 2 پل جیت جاتا ہے وہ ونر ہوتا ہے اس میں. اوکے, تو یہ ڈفرینس ہے. بیسکلی یہ نا رشیا کی گیم ہے ایکچولی. جب رشیا جو ہے ایک ٹائم آیا تھا, وہ لوگ جو ہے وہ برف کے علاقے میں سٹک ہو گئے تھے, تو انہیں اپنا خون گرم کرنے کے لیے نا, یہ ان کی ٹریڈیشنل گیم ہے, وہ خون گرم کرنے کے لیے انہوں نے اس برف کے علاقے میں نا یہ گیم سٹارٹ کی تھی اور ایک دوسرے کو پل کرنا شروع کیا تھا. تو وہ جو وہاں رہنے کے لیے انہوں نے جب یہ گیم سٹارٹ کی تو پھر وہاں سروائیو کر سکے. پھر انہوں نے کہا جب وہ واپس آئے اس ماحول سے نکل کے, تو انہوں نے اس گیم کو جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل گیم ہی بنا لیا. اور وہاں ویسے بھی ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی اس گیم کی جو ہے نا وہ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. تو اب ماشاءاللہ یہ گیم ساری جگہ ہی ہے, اب ہم لوگ بھی کھیلے ہیں, ورلڈ لیول پہ ہے. تو جی یہ اور ہم دکھا بھی رہے ہیں. اچھا مجھے آخر میں مجھے یہ جیت کے بھی آ رہے ہیں, مجموعی طور پہ ہماری ٹیم نے ماشاءاللہ 4 جو ہے وہ میڈل دیے ہیں. یہ تو بڑی ہے, یہ سب سے اچھی بات ہے. اچھا مجھے ناجی آخر میں یہ بتائیں کہ اب نیکسٹ کب ٹورنامنٹ آ رہا ہے اور کیا ارادے ہیں اس کے لیے؟ سر نے, کیونکہ یہ ساری ڈیٹیلز تو ہمارے آفیشلز آتی ہیں, تو سر نواب فاروق خان صاحب ہیں, ان کے پاس ہماری جو ڈیٹیل ہے اس وقت تک جو ہمارے پاس پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ ٹور جو ہے وہ برازیل کا ہوگا اور وہاں ہماری ٹیم جائے گی. یس, وہ بھی بڑا کمپٹیٹیو ملک ہے. جی بہت شکریہ شانزے, بہت شکریہ. اسی طرح ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ آپ لوگ روشن کرتی رہیں, اور مردوں کے شانہ بشانہ آ کے اسی طرح بتاتے رہیں کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے.